دیکھیے لیول پلینگ فیلڈ کا تو یہ جو ایک تانا دیا جا رہا ہے یہ ایک عجیب سا تانا. ہمارے حلقے ڈسٹرب ہو گئے ہیں. خود میرا حلقہ کل میں نے ٹویٹ بھی کیا اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے. میں ایک پارٹی کا اپنی جماعت کا ایک پیٹنٹ کارکن تو ہوں نا. تو 18 میں میرے حلقے کے 3 حصے کیے گئے تھے عمران خان کو جتوانے کے لیے. اب خیر سے 4 کر دیے. اور والٹن کینٹونمنٹ بورڈ کی 10 وارڈیں ہیں. آپ تو سارے لاہور کے لوگ ہیں. ایک کینٹونمنٹ بورڈ میں قومی اسمبلی کے 4 حلقے ڈال دیے, ٹکڑے کر دیے اس کے چھوٹے چھوٹے. تو میں اس پہ الیکشن کمیشن میں گیا ہوں, ہماری بات نہیں سنی گئی. ہم نے لاجک دیا ہمارے وکیل نے وہاں پہ. ابھی ہم ہائی کورٹ میں آج چیلنج ابھی کر دیا ہوگا میرے وکیل صاحب نے. اسی طرح جو ملک سیف کھوکھر صاحب ہیں صدر لاہور, جن کے آفس میں موجود ہیں, ان کا حلقہ بھی برباد ہو گیا ہے. شہباز شریف صاحب کے حلقے کا عالم یہ ہے, وہ تو بولتے نہیں ہیں. شہباز صاحب کا حلقہ بھی اپسیٹ ہوا ہے. میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, میں یہ اسٹیٹمنٹ پوری ذمہ داری سے دے رہا ہوں. تو باقی تو بات ہی کیا کریں ہم. تو الیکشن ہے اس میں ہی ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے اب الیکشن کمیشن کو ہم اپروچ تو نہیں کر سکتے. وہاں جو لوگ حلقہ بندیاں کر رہے ہیں انہوں نے کچھ سوچا ہوگا, لیکن وہ جو ڈیسیژن میکنگ ہوئی ہے ہمارا اس سے اتفاق بہت ساری جگہوں پہ نہیں ہے. اسی لیے ہم عدالت میں جا رہے ہیں نا جی. اچھا خواجہ صاحب بتائیے گا کہ آپ نے جیسے ابھی بتایا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ امیدواروں کے انٹرویوز کر رہی ہے, باقی پارٹیز نے ابھی یہ سلسلہ شروع نہیں کیا, تو اتنے ٹھنڈے الیکشن 2 سوال کیے ہیں آپ نے ایک سوال میں, ایسے ہی جی کتنے کیے ہیں سوال ایک سوال میں؟ اوکے. ایک آپ نے سوال کیا کہ الیکشن ٹھنڈے کیوں ہیں. الیکشن گرم ہوں گے جب الیکشن شیڈول آئے گا, کیونکہ ابھی حلقہ بندیوں کے مسائل چل رہے ہیں تو کلیئرٹی نہیں ہے کہ کس نے کہاں سے لڑنا ہے. دوسرے جماعتیں اپنے اپنے انداز میں اپنے امیدوار فائنل کر رہی ہیں. ہمارا یہ انداز ہے جو ہم روز آپ کے آگے رکھ دیتے ہیں, آپ کے ذریعے قوم کو بتاتے ہیں. تو جو ہی الیکشن شیڈول آئے گا اور پیپر فائل ہونے شروع ہوں گے تو ایک دم گہما گہمی شروع ہو جائے گی. ایک تو یہ ہے, اور دوسرا آپ نے افواہیں. دیکھیں ہمیشہ کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں لیفٹ رائٹ ان آؤٹ, جن کی ڈیزائر ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ڈس آرڈر کریٹ ہو. تو یہ شوشے چھوڑے گئے ہیں میرا خیال ہے, لیکن کوئی پولیٹیکل پارٹی تو اس کو سپورٹ نہیں کرتی. اور میرا نہیں خیال کہ ان شوشوں کا الیکشن کمیشن پہ کوئی اثر ہوگا یا اور کسی پہ کوئی اثر ہوگا. الیکشن 8 فروری کو یہ ہونا چاہیے, 8 فروری ہی کو ہونا چاہیے, 1 گھنٹہ بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ دیکھیں آگے مسائل ہیں. ایک تو سینٹ کا الیکشن ہے, تو سینٹ کا الیکشن مارچ میں ہے, میرا خیال ہے فرسٹ یا سیکنڈ ویک میں ہے. تو اگر آپ 8 فروری کو الیکٹورل پروسیس پورا نہیں کرتے تو آگے گورنمنٹ کی فارمیشن ہونی ہے, لوگوں نے اوتھ لے دے ہیں, کئی جگہ پہ پٹیشنز آئیں گی, تو پھر سینٹ کیسے مکمل کریں گے. ایک دوسرے جہاں سے پاکستان جس جگہ سے گزر رہا ہے, ایک انٹرم ریلیف تو ہمیں مل گیا ہے, آئی ایم ایف سے ہم نے معاہدہ کر لیا ایک وقتی طور پہ, لیکن یہ لانگ ٹرم نہیں ہے. جب تک کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں آتی عوام کے مینڈیٹ سے اور عوام کے ریزنیبل مینڈیٹ سے, تو آپ پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک نہیں کر سکتے ادروائز. یہ منتخب لوگوں کا کام ہے جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے کہ وہ لیجسلیشن کریں, وہ پالیسی میکنگ کریں, پھر عالمی ادارے بھی اس کو سیریسلی لیتے ہیں. ریاست کے لارجر انٹرسٹ میں یہ ہے کہ 8 فروری کا الیکشن 8 ہی کو ہو انشاءاللہ تعالی, اور اس میں 1 گھنٹے کی بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے, اور ہم اس کے لیے تیار ہیں, یہ اس کا حصہ ہے سارا. برجیز طاہر صاحب ہیں, کل رات چلے گئے تھے اسلام آباد, آج ہے میاں نواز شریف صاحب کی وہاں پہ کورٹ ہیئرنگ. تو برجیز بھائی جو ہیں وہ کورٹ ہیئرنگ پہ ہیں, انہوں نے پہلے سے پلان کیا ہوا تھا, تو میں نے ان سے تفصیلی بات آج صبح کر لی تھی. باقی ان کی ساری ٹیم یہاں موجود ہیں. یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے 2 سوال بالکل ایک دوسرے سے مختلف کر دیے ہیں ایک ہی سانس میں. اب پہلے مجھے بتائیں کس کا جواب دینا ہے, کدا جواب دینا دسو. نہیں تو نہ دیں گے ایک ایک کر کے, میں بھول جاؤں تو تسی یاد کرانا. جہاں تک طالب علم تنظیموں کی بحالی, اسٹوڈنٹ یونینز کی بحالی کا تعلق ہے, اسٹوڈنٹ یونین ضرور بحال ہونی چاہیے, لیکن سرٹن کنڈیشنز کے اندر. یہ میری ذاتی رائے ہے, میں اس وقت اب پارٹی رائے نہیں دے رہا, کیونکہ یہ کام میں نے اپنے ہاتھ سے کیا ہے. اس کے فوائد اور اس کے نقصانات دونوں کو دیکھا بھی ہے, بھگتا بھی ہے. تو اگر اسٹوڈنٹ یونینز کو آپ نے بحال کرنا ہے تو ضرور کریں, لیکن ایک بڑا سخت اسٹرکٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے, اور کسی غیر طالب علم کو اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح جو طلبہ تنظیمیں ہیں, میں خود ایک طلبہ تنظیم میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی, اس کو لیڈ کیا, کھڑا کیا. ان کی جو اٹیچمنٹ ہے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ, وہ اصولاً تو اس کا فائدہ ہونا چاہیے, اس کا نقصان زیادہ ہو جاتا ہے. میں نے یہ محسوس کیا, لڑائی جھگڑے دنگے فساد یہ کیوں ہوتے ہیں,
اب کوئی کہے جی کوئی اور کراتا تو نہیں، یہ ہم خود ہی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکل میچورٹی ابھی وہ لیول ہی نہیں آیا ہے اس ملک میں۔ چھوٹے چھوٹے لڑکے ہوتے ہیں، وہ اپنی ہیجمنی کے لیے اور اتھارٹی کے لیے لڑ پڑتے ہیں آپس میں، اس سے تعلیمی امن تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ کوئی اس ملک میں یہ نہیں کہہ سکتی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن انکلوڈنگ اس میں جس میں تھا کہ ہم نے بڑی کو کار خیر کر کے تو جس تعلیمی امن بحال کیا اور بڑا ہماری پہلی پریورٹی ہے کہ ہمارے بچے پڑھیں اور پڑھ لکھ کے وہ اپنی فیملیز کو اپلفٹ کریں اور ملک کو آگے لے کے جائیں۔ لیکن طالب علم یونینز جو ہیں ان کے ختم ہونے کا نقصان یہ ہوا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر سیاسی کارکن جو ہیں ان کی نرسری بننا تقریباً بند ہو گئی ہے۔ دو فنڈامنٹل ادارے ہیں، ایک لوکل باڈیز، بدقسمتی سے ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے، جب جس کی حکومت آتی ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے تو اختیارات سلب کرو نا، اور ایم پی ایم این اے کو امپاور کرو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس بار ہمارے منشور میں ایک تو یہ ہے کہ ہم ڈیولوشن آف پاور پہ فوکس کر رہے ہیں اور لوکل گورنمنٹ کو مضبوط کر رہے ہیں، اور ایم کیو ایم بھی یہی چاہ رہی ہے اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ آئین کے اندر بلدیاتی اداروں کو تحفظ دیں تاکہ کوئی آنے والی حکومت ان کے ساتھ اپنی مرضی سے کھیل نہ کرے۔ اور اسی طرح جو اسٹوڈنٹ یونینز ہیں وہ بحال ہونی چاہیے، ایک کوڈ آف کانڈکٹ ہونا چاہیے، وہ کوڈ آف کانڈکٹ بنانا چاہیے۔ جو تعلیمی اداروں کے سربراہ ہیں، کچھ وائس چانسلرز کی ایک کمیٹی بنائیں، پہلے بھی بہت کام ہو چکا ہے، اور اس کو کورٹ، کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر بھی اس کے پیچھے موجود ہے نا، یہ اتنا آسان نہیں ہے، تو اس کو پھر آپ پارلیمنٹ میں لے کے آئیں، بحث کر کے تو پھر اس کی اجازت دیں اور پھر اس پر سب عمل درآمد کریں۔ اور تیسری آپ نے بات کی ہے الیکٹیبلز کی، یہ بات یہ ہے جی کہ پاکستان میں یہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے جس پہ 4 مارشل لاء لگے ہیں، 5واں نقاب پوش مارشل لاء تھا۔ اب یہ ہوا یہ ہے کہ ایک تو مارشل لاؤں کی وجہ سے بڑی خرابی ہوئی ہے، ایک سیاسی جماعتوں نے بھی آبیاری نہیں کی ہے، اپنی آرگنائزیشنز کو کھڑا نہیں کیا، جس کی سزا بھی انہوں نے بھگتی ہے اور پھر قیمت بھی ادا ہم کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے پھر آپ کو الیکٹیبلز پہ توکل کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ اپنی جماعتوں کو منظم کریں گراس روٹ لیول تک، اپنی اسٹریٹ پاور کو منظم کریں، آپ کی ڈیپینڈنس کم ہو جائے گی۔ تو یہ پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں کو کرنا پڑے گا، اگر یہ نہیں کریں گی تو یہ جو دائرے کا سفر ہے یہ پھر مشکل ہو جائے گا اس کو ختم کرنا، یہ میری آنیسٹ اوپینین ہے۔ بھائی صاحب یہ بتائیے گا کہ وہ ایکول لیول پلینگ فیلڈ پہ خواہ نتائج کچھ بھی ہیں۔ خواجہ صاحب بڑا آپ نے اہم سوال کیا ہے، میرے جو ذاتی خیالات ہیں وہ آپ کو سبوں کو پتہ ہی ہے۔ 2002 کو اور 2024 کو آپ کمپیئر کر نہیں سکتے میرے خیال میں۔ 2002 میں ایک 2/3 میجورٹی کی گورنمنٹ تھی جو 99 میں ٹاپل ہوئی تھی، جس کے بعد 2002 کا الیکشن آیا، ملک میں ڈکلیئرڈ مارشل لاء نافذ تھا، ملک میں کوئی جمہوری ادارہ موجود نہیں تھا، کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا، پی سی او آ چکا تھا، ایل ایف او آ چکا تھا، یعنی انلیگل آرڈرز تھے، عدالتیں جو تھیں وہ بھی پابا زنجیر تھی، پوری طرح کوئی آواز ہی نہیں تھی۔ اور اس میں ہم نے الیکشن لڑا، ہمیں 20 سیٹیں ملی، 2/3 میجورٹی سے 20، ایک صاحب بھاگ گئے مہینے بعد ہی، پیچھے رہ گئے 19، ہاشمی صاحب جیل چلے گئے، پیچھے رہ گئے 18۔ ان 18 کے ساتھ ہم نے نہ دھرنا دیا سیاسی طاقت کے باوجود، نہ ہم نے استعفے دیے، ہم نے اسی اسمبلی کے اندر بیٹھ کے فیس کیا، ٹھیک ہے۔ پھر ایک دن ہماری واپسی ہو گئی، تو واپسی تو ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو سینیریو بنا ہے 9 مئی کے بعد، یہ سینیریو ہم نے تو نہیں بنایا، ہم نے تو خان صاحب کو مشورہ نہیں دیا تھا کہ آپ بحران پیدا کرنے کے لیے اپنی حکومتیں توڑ دیں، ہم نے ان کو مشورہ نہیں دیا تھا کہ وہ قومی اسمبلی سے استعفے دے دیں بحران پیدا کرنے کے لیے، صرف کہ کرائسس آ جائے۔ ہم نے تو نہیں ان کو کہا تھا کہ آپ 9 مئی کریں۔ اب 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث ہیں وہ ان کے لیڈرز، ان کی تو ویڈیو کلپس موجود ہیں۔ اب اگر آج آپ کہہ دیں جی یہ مسلم لیگ نون نے کرایا تو لوگ ہنستے ہیں ان کی اس بات پہ کہ ہولڈ آن، وہ ہنستے ہیں لوگ اس بات پہ کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ کے برانڈڈ لوگ، آپ کے نمایاں لوگ جو ہیں، کوئی اندر موجود ہے، کوئی باہر موجود ہے۔ ہم نے بھی مارشل لاء بھگتے ہیں، بہت بھگتے ہیں، بڑی مار کھائی ہے، فزیکل ٹارچر بھی برداشت کیا، سب کو پتہ ہے۔ تو ہم تو اس طرح کی ہم نے کوئی حرکت نہیں کی، ہم نے تمیز کیا مارشل لاء کیا ہے اور پاکستان کی فوج کیا ہے، اس میں تمیز کرنی چاہیے نا۔ یہاں تو تمیز ہی کوئی نہیں ہے، اگر آپ مجھے لے آئیں اور گود میں اٹھا لیں تو ہر چیز جائز ہے، اور اگر گود سے رکھ دیں اور کہ ہم امپارشل ہیں آپ جانیں اور سیاستدان جانیں تو آپ میر جعفر اور میر صادق بنا دیتے ہیں، ایسا ہی ہوا ہے۔ اب یہ ایک پہلو یہ ہے، ایک پہلو اور بھی ہے
وہ सियासी पहलू है। इमरान खान साहब जो है ना, उन्होंने सियासी बरादरी से अपना नाता नहीं बनाया। सियासी बरादरी होती है, आप इख्तलाफ भी करते हैं, तनकीद भी करते हैं, लेकिन आप पॉलिटिकल नॉर्म्स के लिए इकट्ठे भी होते हैं। ये एक अनोखा लाडला था, वो कहता था मैंने किसी से बात ही नहीं करनी, मैं ऊपर से उतरा हुआ कोई उतार हूँ, मैं ही रूल करूँगा, मैं ही मुल्क की सियासत के फैसले करूँगा, बाकी सारे जो हैं वो इररिलेवेंट हैं, बाकी सारे चोर हैं। चोर कहता था ना। अब आप चोरों से तवक्को करते हैं कि वो जाके आपके साथ खड़े हो जाएं। आपने किसी को इस काबिल छोड़ा है कि कोई आपके साथ गलती से भी हमदर्दी करे, कोई घर माफ़ किया हो, कोई जमात माफ़ की हो। आप तो फ़िरौन थे अपने वक्त के, अब आप अपने किए में फंसे हुए हैं। हमने नहीं फंसाया आपको, फिर आपने 9 मई कर दिया। तो बात यह है कि हमने भी नवाज शरीफ के बगैर 3 इलेक्शन लड़े हैं, कभी जेल में, कभी जलावतनी में। उनकी पार्टी को लड़ना चाहिए, उन्हें बाइकआउट नहीं करना चाहिए। हम उन्हें ये मशवरा देंगे कि वो इलेक्शन लड़ें, क्योंकि पीपीपी ने बाइकआउट किया था तो पीपल्स पार्टी पीछे रह गई थी। फिर एक वक्त में 2008 में हमारी पार्टी लीडरशिप सोच रही थी बाइकआउट करने का, तो सियासी बरादरी ने कहा बाइकआउट नहीं करना। याद है आपको वो दिन? हमने नहीं किया। रिजल्टेंट ने हमारी 81 सीटें आई नेशनल असेंबली में, जिसके बाद हमने 3-4 महीने की एक पीपीपी के साथ मिलकर हुकूमत बनाई। फिर वो जजिस तहरीक की वजह से हम बाहर आ गए। तो अब पीटीआई को इलेक्शन लड़ना चाहिए, उन्हें बिल्कुल बाइकआउट नहीं करना चाहिए, और उन्हें अपने जो भी उनके वोटर हैं उनकी तवक्कुआत पूरी करनी चाहिए। हमें अपने वोटर की करनी चाहिए। फिर जब नई असेंबली बनेगी तो नई सियासत शुरू होगी उसके अंदर। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई जमात सियासी इंतखाबी अमल से बाहर रहे। मेरा ख्याल है क्लियर हो गई है बात। जी, अब इनको मौका है। बताएं कि एक जमात है जिसके वोट बैंक ने सबको परेशान किया हुआ, और हमसे बेहतर आप जानते हैं कि सियासी कारकुन है, उसका वोट बैंक है सोशल मीडिया पर जो नौजवान है और जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है। आप टिकटों के लिए इंटरव्यू करा रहे हैं, आपकी जमात ने कितने फीसद नौजवानों के लिए टिकट का कोटा रखा है पूरे पाकिस्तान में? पहली बात यह है कि जी परेशानी कोई नहीं है ना, तो ये पहला इलेक्शन है। तो क्या कहते हैं, 100 पुश्त से है पेश आया पा सिपागरी, तो कोई नया काम थोड़े कर रहे हैं। बदतरीन हालात में भी इलेक्शन लड़े हैं, पता था जेल सामने नज़र आ रही थी कि इसके बाद जेल जाना है, फिर भी हम सब ने इलेक्शन लड़े हैं। इलेक्शन कम था, जंग ज़्यादा थी, लड़ी है। कभी आप जीत जाते हैं, कभी आप हार जाते हैं। हारने से भी कोई मौत वाक़या नहीं हो जाती, आप पॉलिटिकली ज़िंदा ही रहते हैं। एक तो ये बात। सोशल मीडिया पे जो गालियाँ हैं, जो तुम्हार बांधा जाता है, वो गली में नहीं है, गली और तरह से है। जो गली का रहने वाला है, जो गली का रहने वाला है, वो कैमरामैन हजरात ज़रा, सर आपकी आवाज़ माइकों में आ रही है। मुझे पता माइकों में आ रही है, ये भी पता कि मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, लेकिन मेरा ये भी जिम्मेदारी है। नहीं, प्लीज़ मत बोलें, एक आदमी बोले, वो सवाल करेंगे, मैं जवाब दूंगा, आपस में बाद में बात कर लें। तो गुजारिश ये है कि ये जिस जमात का आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने पिछले 15-16 साल सिर्फ इन्वेस्ट किया है ट्विटर पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे। हमने नहीं किया, हम उस दौड़ में ज़्यादा पीछे रह गए थे। वहाँ पे अब उनके पास महारत है झूठ को सच करके दिखाने की, वो महारत किसी और को दस्तयाब नहीं है। तो उन्हें आप इलेक्शन लड़ने दें ट्विटर पे और फेसबुक के ऊपर। हम गलियों में और खेतों में और देहातों में और शहरों में और बस्तियों में इलेक्शन लड़ेंगे, रिजल्ट सामने आ जाएगा। ये बात। वज़ीर-ए-आज़म लाहौर से देख रहे हैं, लारकाना से देख रहे हैं? जी, कोऑर्डिनेटर आप देख रहे हैं सारा लाहौर में सीट एडजस्टमेंट का क्या फार्मूला होगा? अलीम खान या शुएब सिद्दीकी को कहीं से मौका मिलेगा इलेक्शन लड़ने का? अच्छा, ये भी बात ज़ेरे बहस आई नहीं है, सच्ची बात है मेरे सामने। तो जब ये बात क़यादत के सामने आएगी, अभी सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी इस पे बातचीत नहीं हुई, लाहौर सतह पे भी अभी किसी ने कोई बात नहीं की है। तो अगर कोई दोस्त बात करेगा या कोई डिज़ायर करेगा, सियासी अमल है, बात तो करनी चाहिए एक दूसरे के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।